بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ٹونسلز یعنی گلے کے غدودوں کا سوج جانا، یا اس کو لفظتین بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹونسلز جو ہوتے ہیں عموماً بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، ہر قسم کے عمر میں کے لوگوں میں، خواتین میں یہ ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں چونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اس لیے ان میں ان کی انفیکشن بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے عام طور پر میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اس میں وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات عموماً ناقص غذا، زیادہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال، بہت زیادہ گرم چیزوں کا استعمال، یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، یا پھر بازاری کھانوں میں تیز مسالوں کا استعمال، فاسٹ فوڈ کا استعمال۔ ان تمام اس طرح کی جو چیزیں اور خوراک جو ہے، جب ہم مسلسل، یا بچے وہ بازار کے گولی، ٹافی یا لیز، پاپڑ، کرارے ایسے غیر معیاری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، چونکہ بچوں میں یہ چیزیں اکثر پائی جاتی ہیں، تو وہ پھر اس میں یہ ہمارے گلے کے غدود جو ہے وہ پھول جاتے ہیں۔ اب گلے کے غدود کہاں ہوتے ہیں؟ گلے کے غدود جو ہے یہ زبان کے آخر میں، یا جہاں پہ گلا شروع ہوتا ہے بالکل اس کے نیچی طرف، دو جامن کی گٹھلی کی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے غدود ہوتے ہیں۔ جب یہ نارمل پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو یہ انگور کے دانے کی طرف سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے، لیکن اگر ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے یا ان کا عمل جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا پراپر طریقے سے اس کے فنکشن پورے نہیں ہوتے، تو پھر یہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ انفیکشن کی وجہ سے پھولنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ کافی موٹے گٹھلی نما آپ کو محسوس ہوں گے، گلے کو دبانے سے وہاں محسوس ہوتی ہیں گول گول دانے سے غدود جو ہے، جو سوجنے کی عمل سے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے بعض دفعہ گلے میں درد کا رہنا، گلے میں خراش رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد، بعض مریضوں کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہوتا ہے، تیزابیت کی وجہ سے بھی یہ سوج جاتے ہیں۔ اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف کے مسلسل رہنے سے کان میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کان کی تکلیف بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتی ہے، اور کان کی تکلیف میں کان کا بہنا، کان سے پیپ کا آنا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی تشخیص کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹونسلز کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹونسلز کی طرف۔ تو ٹونسلز میں یہ تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں، وجوہات، کچھ چیزیں اس طرح بتائی ہے۔ ابتدائی طور پہ کسی کو بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر کو ہو سکتا ہے، حکیم کو ہو سکتا ہے، کھلاڑیوں کو ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو سکتا ہے، لیڈیز کو ہو سکتا ہے، ٹیچرز جو ہے ان کو چونکہ زور سے بولنا پڑتا ہے، جو اداکار ہوتے ہیں جن کو زیادہ زور سے بعض دفعہ بولنا پڑتا ہے، ان کے گلے کے اندر یہ چیزیں، یہ خراش اور یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان کا بروقت علاج ممکن ہے، اگر آپ اس کو اچھی تشخیص کے ساتھ اس کا علاج کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر علاج کے میں غفلت کی جائے، کبھی دوائی کھا لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی صحیح ہو گیا چھوڑ دیا، پراپر علاج نہ کیا، تو جو اس کا وقت گزرتا جاتا ہے تو یہ پرانا جو ہے یہ ٹونسلز کا مرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو یہ پرانا ہوتا ہے اور قدیم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر پھر اس کے وارثات بڑھتے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی اور بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر اس کے ٹھیک ہونے میں کافی قباحتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے عورتیں ایسی بھی ہیں جو ان کو گلے کو ملنے لگ جاتی ہیں کہ گلے ملوا لو یا اس کو دبا لو، یہ سب کا سب یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو منع فرمایا ہے، تو ان کو دبانا نہیں چاہیے، اس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا پراپر علاج کروائیں، اس کا پراپر علاج کریں، گھر کے اندر سے جو کچھ چیزیں اگر دستیاب ہوں تو اس سے اس کا علاج کریں، حکیم سے یا اپنے معالج سے، جہاں سے بھی آپ کو اس کی پراپر تشخیص ہو، اس کے بعد اس کا علاج کریں تاکہ آپ اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ یہ تو تھیں یہ۔ اب میں آتا ہوں اس کے علاج کی طرف۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو گھر سے پہلے بتاتا ہوں، تو اس کا علاج کر لیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ مرض جو مستقل عموماً کئی لوگوں کو کافی پرانا ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو عموماً سگریٹ کا استعمال بہت کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، پان بہت کھاتے ہیں، تمباکو ہر
کا استعمال بہت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت مسلسل ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈی کولڈ مشروب جیسے بوتل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔ تو جب ایسے کنڈیشن میں جب آپ علاج کریں تو بہتر یہ ہوگا سب سے پہلے آپ سگریٹ نوشی کو ترک کریں، اس کو چھوڑیں۔ اسی طرح جو لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں وہ تمباکو کھانا چھوڑیں، تاکہ اچھا علاج ہو سکے اور وہ صحت اچھی جو ہے نا وہ اپنی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اب میں آپ کو کچھ گھریلو چیزیں بتاتا ہوں اور کچھ نسخے بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کا استعمال کرنے سے اس بیماری سے بچ سکیں۔ اس میں گرم پانی میں شہد کا استعمال ہے، یعنی ایک گلاس پانی میں آپ 1 سے 2 چمچ اچھا شہد ڈالیں اور اس کے ساتھ آپ کچھ غرارے کر لیں اور وہ شہد کو استعمال کر لیں۔ گرم دودھ میں شہد ڈال کے پی لیں، یا تھوڑی سی ہلدی جو ہے وہ دودھ کے اندر حل کر کے صبح شام اس کا استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ 2 چیزیں تو یہ ہو گئی، پھر آپ کوشش کریں ہلکا سا کہوہ وغیرہ کا استعمال کریں۔ اجوائن کا کہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، ادرک کا کہوہ بنا لیں، اس کا استعمال آپ کریں، اس سے بھی فائدہ آپ کو ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں 2-3 چیزیں لکھواتا ہوں، جیسے کست شیریں ہیں اور بنفشہ ہے اور شہد ہے، 50 گرام۔ اس کو ہم وزن لے لیں اور ہم وزن پاؤڈر بنا کے اور شہد کے اندر اس کو حل کر کے تو صبح شام اس کو استعمال کریں، چاٹ لیا کریں۔ اور اسی طرح سے ایک اور نسخہ ہے، اس میں کست شیریں ہیں اور سونف ہے اور شہد ہے، یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے نسخے ہیں۔ تو اس کو آپ اس طرح سے وہ بھی ہم وزن لے کے اور پاؤڈر بنا لیں اور شہد میں مکس کر کے تو اس کو چاٹ لیں، اس سے بھی کافی افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دواخانہ حکیم اجمل خان نے کافی تحقیق کے بعد ٹونسلز کے لیے بہت مجرب نسخہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس کے اندر اس کو نسخہ نمبر 4 جو ہے اس کے نام سے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ کو جب بھی کبھی ہو ایسی کوئی شکایت ہو تو 1 پڑیا جو شاندے کی نسخہ نمبر 4 کی 1 کپ پانی میں ابال کے اور اس کو آپ صبح اور شام، تکلیف زیادہ ہو تو 2 ٹائم، ورنہ دن میں 1 مرتبہ صرف آپ لے لیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس کے ساتھ کھانسی کی ہے اور گلے کی خراش بیچ میں ساتھ آپ کو ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ شربت صدر 1 چمچ اور لہو سپستہ آدھی چمچی حل کر لیں، اسی جو شاندے میں نسخہ نمبر 4 کے، تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بچوں میں اگر آپ کو دینا ہے تو 1 پڑیا لے لیں، عمر کے حساب سے وہ تشخیص جیسے بھی معالج آپ کی کریں گے تو اس کی آپ آدھی کوانٹٹی کر کے تو بچے کو آپ اس حساب اس کی ترکیب کے ساتھ استعمال کروا دیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہوتی ہے نا امل تاس، یہ عموماً ہمارے شہر میں، گاؤں میں، پاکستان میں خوب لگی ہوتی ہے اور ہر آدمی کو اس کا معلوم ہے کہ یہ عموماً یہ کالی سی لمبی پھلیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو اس کا آپ گودا نکال لیں، جس کو توڑیں گے تو اندر سے گول کالے رنگ کی ٹکی سے نظر آئے گی، وہ گودا ہوتا ہے، اس کو آپ نکال لیں، اس کو آپ پانی میں ابال لیں، اس کے غرارے کر لیں یا پھر اس کو دودھ میں پکا لیں، جیسے آپ کو معالج ہدایت کرے اس طرح سے کر لیں، یا پھر اسی کی ہماری معجون بنی ہے لوگ خیار شمبر کے نام سے، وہ 3 گرام صبح شام استعمال کر سکتے ہیں، گرم پانی میں حل کر کے، اس سے کافی بہتر کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو استعمال کریں اور اپنی غذا کو اچھا اور بہتر طریقے سے مینیج کریں، ٹائم پہ کھانا کھائیں اور ٹائم پہ سوئیں۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے صحت کے لیے نیند کا پورا ہونا۔ آپ کی نیند اگر اچھی ہوگی، آپ ٹائم سے سوئیں گے، ٹائم سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ صحت مند بھی ہوں گے۔ اور ان تمام چیزوں کا استعمال آپ اپنے معالج سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز جو ہے جو دیکھتے ہیں اس کے اوپر واٹس ایپ نمبر وغیرہ ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں یا معالج سے رابطہ کر کے آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ جس طرح سے ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہیں، کوشش کریں ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کیا کریں، آپ ان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔